قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل فہم دین کورس کے 27ویں سبق میں ہمیں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے فیضان مدرسہ۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اپنے نفع کی جگہوں کا اور اپنے نقصان کی جگہوں کا پتہ ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے نفع کی جگہ کی پہچان نہیں رکھتا تو وہ لامحالہ اپنی زندگی میں کسی نقصان کی جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا اور وہاں سے اپنی زندگی کا کوئی بڑا نقصان کر بیٹھے گا۔ تو اپنی زندگی میں پہچان کرنے کے لیے انسان کو نفع کی جگہوں کا پتہ ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ کوئی شخص کاروبار کرتا ہے تو کاروبار میں اگر کسی دوسرے کو سکھانے کے لیے ساتھ شامل کیا جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز وہاں پہ اس کو یہی سکھائی جاتی ہے کہ فلاں دکان سے مال لینا تاکہ اس کی قیمت کے حساب سے ہمیں نفع پھر زیادہ ہوتا ہے، اور فلاں سے بچ کر رہنا کیونکہ وہ دھوکے باز ہے اور خرچ بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہاں سے نفع کم ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان کو اپنی اسلامی زندگی کے اعتبار سے بھی اپنے نفع کی جگہوں کا پتہ ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے، اور نقصان کی جگہوں کا پتہ ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ مدرسہ اسلام کی تاریخ کے اندر مسلمانوں کے لیے شروع سے نفع مند ثابت ہوا اور نفع مند ہی رہا، اور مدرسے کا جو فیضان ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اپنے ساتھ مثال دی تو وہ علم کی دی۔ فرمایا مثال اس کی جس کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث کیا، اور جو علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا وہ موسلا دھار بارش کی مانند ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی مثال اپنے علم کے ساتھ جوڑ کر دی کہ میرا علم ایسے ہی ہے جیسے بارش ہوتی ہے۔ اور آگے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر بھی مدرسے کی اہمیت کو یوں ہی بیان کیا۔ فرمایا بارش برستی ہے تو زمینیں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک زمین تو بنجر ہوتی ہے اور بالکل بے فائدہ زمین ہوتی ہے کہ پانی اس پہ پڑتا ہے، پانی بہہ جاتا ہے، نہ وہ خود اپنے اندر جذب کرتی ہے، روکتی ہے، اور نہ اپنے اندر اس پانی کو روک کے رکھتی ہے کہ کوئی اور وہاں سے بالٹی ڈول بھر کر اپنے لیے فائدہ کمائے، اور نہ ہی وہ اپنے اندر جذب کر کے کوئی پھل اگانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فرمایا یہ زمین ایسے سمجھو کہ میری امت کا وہ بندہ کہ جس کے پاس میرے علم کی خیرات تو پہنچی، نہ اس نے خود اس کی طرف کوئی دھیان کیا، نہ اس کو اپنے اندر جذب کیا، بلکہ وہ ضائع ہو گیا، وہ نہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوا نہ اپنے لیے فائدہ مند۔ اور دوسری مثال فرمایا وہ زمین جو ہے سخت، اگانے کے قابل تو نہیں، لیکن اس نے پانی کو اپنے اندر روک لیا، اتنا فائدہ ہو گیا کہ آنے جانے والوں نے وہاں سے مشکیں بھریں اور لوگ وہاں سے پانی لے کر پیتے رہے۔ فرمایا یہ ہے وہ بندہ کہ جس کے پاس میرے علم کی دولت پہنچی تو اس نے اپنے پاس یاد کر لی، حفظ کر لی، سمیٹ لی، اگرچہ اسے خود عمل یا اسے اس پر تحقیق نہیں بھی کر سکا، لیکن آنے والوں کو اس سے فائدہ ہوتا رہا۔ اور تیسری مثال دی، فرمایا جیسے بارش برسے اور زمین زرخیز ہو،
اور وہ بارش کے قطرے زمین پہ پڑیں تو زمین وہاں سے پھل بھی اگاتی ہے، پھول بھی اگاتی ہے، پھلوں کے اندر رس بھی بنتا ہے، پھولوں کے اندر رنگ بھی بنتا ہے۔ فرمایا یہ مثال ہے میرے اس امتی کی کہ جس کے پاس میرے علم کی دولت پہنچی اور اس نے اپنے سینے میں اس کو جذب کیا، یاد کیا، اور پھر وہ آگے لوگوں تک اس کو پہنچاتا رہا کہ لوگ مختلف شکل کے اندر اس سے فائدہ مند ہوتے رہے، فیض پاتے رہے۔ تو یہاں پر بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے ساتھ مدرسے کا جو اٹیچ ہے، جوڑ ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اگر ہم شروع سے ہی تاریخ کو لیں تو کچھ علماء تو یہاں پہ تک کہتے ہیں کہ مدرسہ کی جو حقیقت ہے، مدرسہ کی جو روح ہے اور مدرسہ کے جو مقاصد ہیں، اگر اس اصلیت کو دیکھنا ہو تو حرا کی وہ غار جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جاتے تھے، اور وہیں پہ جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو اسلام کی سب سے پہلی دینی درسگاہ اور مدرسہ تو وہی ہے کہ جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل نے آ کر بھی یہی جملے دہرائے کہ آپ پڑھیے۔ اب پڑھنے کی جگہ وہی تو مدرسہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل نے آ کے کہا اقرأ، تو یہی اسلامی دینی پہلی درسگاہ وہ غار حرا ہے کہ جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سورہ اقرا نازل ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ اور اس کے بعد جو اگلی دینی درسگاہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس ایک چبوترا تھا، تھلا سا بنا ہوا تھا، جو قرآن پاک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دربار اقدس سے سنتے، وہاں پہ گھر کے سامنے اس تھلے پہ بیٹھ جاتے اور بلند آواز سے وہ قرآن مجید پڑھنے لگتے۔ مشرکین کی عورتیں بھی، بچے بھی اور مرد بھی وہ وہاں پہ جمع ہو جاتے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک سنتے تھے۔ اور یہی چیز وجہ بنی تھی کہ مکہ کے کافروں نے کوشش کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے نکالنا چاہا تھا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان باندھ کر مکہ سے جا رہے تھے تو ابن دوغندہ نے جس وقت دیکھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ابو بکر آپ واپس پلٹ آئیے، اس قوم جس میں سے آپ جا رہے ہوں تو آپ کے جانے کے بعد پھر اس میں کیا بھلائی رہ جائے گی، آپ یہیں پہ ٹھہریے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور پھر وہ جملے بولے تھے جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بولے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، دکھیوں کے دکھ بانٹنے والے ہیں، بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں۔ یہی جملے حضرت صدیق اکبر کے لیے بولے۔ تو یہ دوسرا مدرسہ جو اسلام کی تاریخ میں وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحن میں۔ تیسرے نمبر پر ایک مدرسہ جو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس مدرسے کے استاذ تھے، اس کو دار ارقم اور دار اسلام کہا جاتا ہے۔ دار ارقم میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تقریباً 40 کے لگ بھگ مسلمان تھے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے علم دین سیکھتے، قرآن مجید جو اترتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ سکھاتے۔ یہ بھی مدرسہ اسلام کی تاریخ میں شروع میں مکی زندگی کے اندر ہے، اور اس کے اندر بھی کئی صحابہ حضرت ابوبکر جیسے، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ اس مدرسے کے اسٹوڈنٹ اور طالب علم رہے۔ پھر ایک مدرسہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا بھی ہے، جس مدرسے کے اندر حضرت عمر فاروق کی بہن بھی لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن سکھایا کرتی تھی۔ اور اسی مدرسے کا بیسیکلی کردار ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، کہ جو حضرت عمر کے ایمان لانے کا سبب بنا کہ جس وقت بتایا گیا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہے ہو، جبکہ تمہارے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تمہاری بہن قرآن پڑھ رہی ہے۔ اور اسی مدرسے میں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے اور اپنی بہن کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت سنی، اور وہی چیز پھر آگے سبب بنی۔ یہ دیکھو فیضان مدرسہ میں کیا سے کیا ہمیں نکھرے چہرے مل رہے ہیں
کہ مدرسہ ایک خاتون کا ہے، حضرت عمر کی بہن کا ہے، اور اس مدرسے سے جو فیضان اٹھ رہا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آ رہا ہے۔ مدرسہ دار ارقم ہے، دار اسلام ہے، اور اس مدرسے سے کئی صحابہ کرام علیہم رضوان تیار ہو کے آ رہے ہیں۔ یہ مکہ شریف کے ایریے کے مدارس، اور پھر مدینہ شریف کے اندر جو پہلا مدرسہ تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسہ تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، سرکار کے دربار شریف سے علم حاصل کیا، اور یہ حضور کے صحابہ میں سے قاری صحابہ ہیں جو قرآن مجید کی قرأت کرنے والے تھے۔ ان کو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مدینہ شریف بھیجا تھا، اور فرمایا تھا تم وہاں کے لوگوں کو قرآن مجید پڑھاؤ، سکھاؤ اور قرآن مجید کی تعلیم دو۔ تو مدینہ شریف جانے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف میں جو مدرسہ قائم ہوا وہ مدرسہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس مدرسہ کے استاذ تھے، اور اس مدرسہ کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تعلیم دیتے تھے۔ پھر ایک مدرسہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف لے کے گئے، اور سرکار نے مسجد قباء کے بعد مدینہ شریف کی آبادی میں جا کر جو 2 بچوں سے زمین خرید کر مسجد کی جگہ رکھ لے کر مسجد قائم فرمائی تھی، جس کو آج تک مسجد نبوی کہا جاتا ہے، اور یہ تمام مساجد کی سردار مسجد نبوی۔ اس مسجد نبوی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چبوترا قائم کیا، ایک چھپر سا بنایا، جس چھپر کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علم دین کی تعلیم دیتے تھے۔ اور یہ بھی اسلام کی تاریخ کا ایک مدرسہ ہے کہ اس مدرسہ میں بیٹھ کے پڑھنے والے وہ صحابہ کہ ان کے بدن ڈھانپنے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھ کر وہ علم دین سیکھتے تھے اور سکھایا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سیکھ کر آگے پہنچاتے تھے۔ اس پر ایک حدیث پاک مشکاۃ شریف کی سنتے جائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی مدرسے کا ایک سٹوڈنٹ تھا، طالب علم تھا، اور صفہ والا جو مدرسہ مسجد نبوی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اور فرماتے ہیں کہ وہاں پہ مہاجر صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بے گھر ہیں، جن کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، ضعیف، کمزور اور ناتواں لوگ، وہ مسجد نبوی کے ساتھ صفہ کے مقام پر بیٹھے تھے۔ وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِنَ الْعُرَاءِ۔ اب یہاں پہ لفظ ہیں کہ چونکہ قمیض نہیں ہے اور پوری ڈھانپنے کے لیے چادر ہی نہیں ہے، مقام شرم چھپایا ہوا ہے، لیکن باقی جسم کے ننگا ہونے کی وجہ سے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں وہ صحابہ یوں بیٹھے تھے کہ ایک صحابی دوسرے کے یوں پیچھے ہو کر اپنے بدن کو چھپا رہا تھا، لیکن وہ مل کر بیٹھے اور قرآن مجید کا تکرار چل رہا ہے، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے۔ اذ قارئ یقرأ علینا، ایک قاری قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور باقی اس سے قرآن مجید کی تلاوت سن رہے تھے۔ اذ جاء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے شاگردوں کے پاس تشریف لے کے آئے۔ جب سرکار آئے تو وہ قاری اپنی آواز میں، طالب علم وہ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، حضور کی آمد پر وہ خاموش ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی سلام پیش کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ تو سرکار نے پوچھا ما کنتم تصنعون، تم کر کیا رہے تھے؟ جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے آگے سے جواب دیا کنا نستمع الی کتاب اللہ۔ انہوں نے عرض کیا بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کان لگا کر اللہ کے کلام کی تلاوت سن رہے تھے، ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں۔ ایک ہے سامع، ایک ہے استماع۔ استماع کا معنی بڑی توجہ سے کان لگا کر قرآن مجید کی تلاوت کو سننا۔ کہا میں قرآن مجید کی ہم تلاوت کو سن رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت صحابہ کی زبان سے یہ تحقیق کرا لی تو فرمایا الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان اصبر نفسی معہم، فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے، میری امت میں تو نے ایسے لوگ بنائے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے کا تو نے مجھے حکم عطا فرمایا ہے۔ اب یہ جملہ بہت بڑا ہے،
فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس مجھے بیٹھنے کا اللہ نے حکم دیا، جن کے تن پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر تھا کہ آپ ان کے پاس بیٹھیے تاکہ ان کی دل جوئی ہو اور ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے، یہ بات کہی، فجالسا، صحابی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں فجالسا وسطنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہمارے درمیان میں بیٹھ گئے۔ اب کوئی الگ مسند نہیں بنی، نہ کوئی الگ جگہ بنی، بلکہ یوں صحابہ بیٹھے ہیں تو سنٹر میں آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے، اور آگے لفظ ہیں لیعدل بنفسہ فینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ سرکار ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہ حوصلہ افزائی کر رہے تھے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم کسی ماڑی جگہ پر بیٹھے ہو، بتا رہے تھے یہ وہ جگہ ہے جس پہ رب کا محبوب بھی تشریف فرما ہے، اور اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں، اور وہ ہستی بیٹھے ہیں کہ جن کے سواریوں کی رکابیں اور لگامیں جبریل امین علیہ السلام پکڑتے ہیں، اور سرکار وہاں پہ بیٹھے۔ آگے الفاظ ہیں ثم قال بیدہ ہاکذا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بیٹھ کر یوں اشارہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام علیہ رضوان کو، اس طرح اشارہ کیا۔ جب سرکار نے یوں اشارہ کیا تو اب سنٹر میں حضور بیٹھے ہیں، اور صحابہ نے حضور کے ارد گرد یوں دائرہ بنا لیا۔ جس وقت یہ منظر بنا تو اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وبرزت وجوہہم لہو، ہر چہرہ حضور کے سامنے آ گیا، جتنے بیٹھے تھے سب کے چہرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ اب کلاس شروع ہو گئی اس مدرسے کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان سنایا ان اپنے طالب علموں کو، فرمایا ابشروا یا معشر صعالیق المہاجرین بالنور التام یوم القیامت تدخلون الجنت قبل اغنیاء الناس بنصف یوم وذاک 500 سنۃ، ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں۔ سرکار نے فرمایا او مہاجر کمزور اور ماڑے لوگوں، اپنی اس کمزوری پر کبھی گھبرا نہ جانا۔ فرمایا میں خوشخبری سنا رہا ہوں تمہیں۔ وہ خوشخبری کیا تھی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامل نور کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، اور وہ کامل نور کیا ہوگا؟ فرمایا تدخلون الجنت یوم القیامت، تم قیامت کے دن جنت میں جاؤ گے، قبل اغنیاء الناس، مالداروں سے پہلے جنت میں پہنچو گے۔ کتنا پہلے؟ کہا آدھا دن۔ اور آدھا دن کتنا ہوگا حشر کا؟ وہاں پہ پورا دن 1000 سال کا ہوگا، اور آدھا دن کتنا ہوگا؟ 500 سال کا ہوگا۔ تو سرکار نے فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آج اس رنگ میں بیٹھے ہو، کل بروز قیامت تم مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے۔ یہ مدرسہ تھا صفہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی مدرسہ کے فیضان سے تقریباً 1.25 لاکھ کے کم و بیش صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جماعت ہے کہ اسی مدرسے کے فیض سے آج 14 صدیاں بعد بھی یہ دین ہمارے تک بھی پہنچا ہے۔ یہ سرکار نے وہاں پہ بیٹھ کے سکھایا، سرکار نے ہی وہاں پہ بیٹھ کے صحابہ کو پڑھایا، اور حضور کی محنت جو مدرسے کے ساتھ تھی اس کے ساتھ جو حضور کا تعلق ہے۔ وہ ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف بھی آتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک بار، یہ مشہور بات ہے لیکن جو حصہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اور ہے، کہ جس وقت حضور کے پاس خادمین آئے، نوکر آئے، مال غنیمت کا مال آیا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا کہ ابا جان کے پاس تمہارے مال آیا ہے، تم جا کے وہاں سے مطالبہ کرو کہ وہ مال میں سے کچھ حصہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بھی دے دیں، اور تمہارے لیے پھر آسانی کا باعث ہو جائے گا، گھر کے کام کاج کی مشکل ہے۔ یہ بات تو بڑی مشہور ہے یہاں تک، لیکن جو اگلا حصہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جس وقت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتی ہیں اور مال کا مطالبہ کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خادم یا کوئی غلام ہمیں بھی دے دیجیے تاکہ ہمارے گھر کے معاملات آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں۔ اب یہ مقام وہ اس بندے کو سمجھنا کافی آسان ہوگا کہ جن کی بچیاں ہوں، اور بچیاں جس وقت پرائے گھر میں امانت بن جاتی ہیں،
وہاں سے بیاہنے کے بعد بچی اپنے والد کے پاس آئے اور کچھ لینے کے لیے آئے تو والد کے بس میں ہو تو وہ اپنے تن کی چمڑی بھی ادھیڑ کر اپنی اولاد کے سامنے رکھ دیتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اہمیت کے پیش نظر جو بات ہمارے سامنے رکھی وہ کیا تھی؟ جس وقت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے یہ طلب فرمایا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوتیکما وعدا اہل الصفہ، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے صفہ کے مدرسے کے طالب علم بھوکے ہوں اور میں غلام تمہیں دے دوں؟ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، غلام تمہیں نہیں ملے گا، غلام کے ذریعے سے مدرسے کے طلباء کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ اب یہ ہے فیضان مدرسہ میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے، بلکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود بھی ایک مدرسہ تھی، کیونکہ اس مدرسے کا فیضان حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، ان کا نکھرا ہوا کردار، لیکن جو ایک باقاعدہ طور پہ سرکار کا دربار اقدس اور وہاں سے پہ بیٹھنے والے طلباء کہ سرکار نے فرمایا کہ میں ان کو چھوڑ دوں اور تمہیں دوں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں میں وظیفہ بتا دیتا ہوں اور اس وظیفے کا فائدہ تمہیں ہوگا اتنا جتنا تمہیں ایک خادم رکھنے سے، نوکر رکھنے سے فائدہ ہوگا۔ اور پھر وہ مشہور وظیفہ 33 بار سبحان اللہ ہے، 33 بار الحمدللہ ہے اور 34 بار اللہ اکبر عشاء کے بعد سونے سے پہلے فرمایا پڑھ لیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ تمہیں ایک مزدور، ایک نوکر اور ایک خادم سے بھی زیادہ تمہارے لیے معاون بنے گا، جتنی تھکاوٹ ہوگی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدرسہ صفہ تھا وہ اتنا اہم ہے۔ پھر کوفہ کی سرزمین پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی مدرسہ تھا، اور وہاں پہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی لوگوں کو، بچیوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتی تھیں۔ تاریخ کے اعتبار سے جتنا بھی چھانیے، صرف اور صرف ہم نام بھی لیتے رہیں تو اس کے لیے بھی کافی وقت درکار ہے کہ جتنا مدرسے کا تسلسل جاری رہا۔ آج بھی فیضان مدرسہ کے اعتبار سے اگر دیکھنا ہو تو میں اکثر مقام پر یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر جنازے کی صفیں تیار ہوں اور اس مصلی پہ کھڑا ہو کر کوئی شخص دور و نزدیک سے آنے والوں کو 3 بار جنازے کی تکبیریں بتائے اور پھر وہاں پہ کھڑے ہو کر دعائیں سنا رہا ہے تو یہ مدرسے کا ہی تو فیضان ہے کہ وہ شخص مدرسے سے سیکھ کر اتنے سارے مجمع کو ایک بار پھر نماز جنازہ دوبارہ سکھا رہا ہے۔ کہ اس موقع پر لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنے پرایوں کی پہچان دکھ کے موقع پر ہوتی ہے، کون انسان کا سجن ہے کون دشمن ہے، اور موت فوت سے بڑا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اور اس دکھ کے موقع پر بھی اگر کوئی چیز کام آ رہی ہے تو وہ مدرسے کا فیضان ہے جو وہاں پر بھی کام آ رہا ہے کہ وہ شخص کھڑے ہو کر لوگوں کو تکبیریں سکھا رہا ہے، نماز جنازہ سکھا رہا ہے۔ اور پھر دیکھ لیجئے جنازہ پڑھنے کے بعد قریبی رشتہ دار بھی اپنے گھروں کو ہو جاتے ہیں، لیکن مسجد سے متعلقہ وہ شخص جس نے مدرسے سے فیض پایا ہے وہ اس چارپائی کے ساتھ قبرستان تک بھی گیا اور وہاں پہ انتظار کر رہا ہے کہ جس وقت میت دفن ہو جائے تو میں اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی چند آیات تلاوت کروں گا جس کی فضیلت ہے قرآن حدیث پاک کے اندر، اور پھر سب لوگوں کے جانے کے بعد میں یہاں پہ اللہ کا نام صورت اذان میں پڑھ کر آؤں گا۔ اور یہ بھی مدرسے کا فیض ہے کہ رشتہ دار کسی کا ہے، بابا کسی کا ہے، چچا کسی کا ہے، ماموں کسی کا ہے، لیکن مدرسے کا جو فیض ہے وہ اس کو قبر میں بھی پہنچ رہا ہے۔ اور پھر جو بات میں نے آنکھوں سے دیکھی وہ بھی عرض کرنا کہ مدرسے کا فیضان یہ ضروری سمجھتا ہوں۔ یہیں پہ جور آباد میں ایک مقام پہ ایک کل خانی کا پروگرام تھا جو تیسرے دن سوئم کیا جاتا ہے، تو ہم وہاں پہ پہنچے، جو مخصوص وقت تھا اس میں دعا کا، اس میں ابھی تقریباً گھنٹہ ٹائم رہتا تھا، تو جو مدرسے کا طالب علم اس مسجد میں ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھا اس نے مسجد میں جھاڑو لگا کر پہلے مسجد کی صفائی کی اور پھر وہاں پہ چادریں بچھا کر اس کے اوپر وہ دانے رکھے کہ جن کو آ کے لوگوں نے پڑھنا تھا۔ ابھی گھر والے گھر میں بیٹھے ہیں، سکون سے چائے پی رہے ہیں، پر مدرسے کا فیضان، اس کی
جانے والے شخص کی ایصال ثواب کے لیے مسجد کی صفائی بھی کر رہا ہے اور وہاں پہ چادریں بچھا کے پڑھنے کا بھی انتظام کر رہا ہے۔ اگر انسان کو یہیں سے سمجھنا ہو تو بہت بڑا مقام ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ مدرسے کا کتنا فیض ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر بھی ایصال ثواب کا اہتمام ایک مدرسے کا فیض کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھی اگر ہمارے مردوں کو آج صحیح طریقے سے غسل دیا جا رہا ہے تو یہ بھی مدرسے کا فیضان ہے، مدرسے کا ہی فیضان ہے، کیونکہ مدرسہ نہ ہوتا تو ہم لوگ تو اس طرف آتے ہی نہیں کہ یہ معاملات ہم سیکھ لیں۔ باقی ساری دنیا ہم سیکھتے ہیں، لیکن وہی مدرسے کے تیسرے سال کے دوسرے سال کے طالب علم مدرسے سے سیکھ کر کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے، وہ باقاعدہ طور پر غسل دینے کی تربیت لیتے ہیں اور پھر جا کے غسل بھی دیتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک ساتھی درس پہ آتے تھے، اس وقت وہ نہیں، وہ سرگودا میں زیر تعلیم تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ایک گھر میں فوتیدگی ہوئی تو ہم وہاں پہ غسل دینے کے لیے گئے۔ اب جن کا بابا تھا، جن کا باپ تھا، انہوں نے غسل ہمارے ذمہ لگایا اور مدرسے کے چاند طالب علم غسل دینے کے لیے گئے تو کہا ٹب تو انہوں نے رکھا ہوا تھا اور ٹب میں مگ نہیں تھا جس کے ذریعے سے پانی اوپر ڈالا جائے۔ وہ طالب علم بتا رہا تھا کہ ہم نے ان سے کہا کہ مگ بھی چاہیے، مگ کی ضرورت ہے غسل کے لیے، تو کہا مگ دینے کے لیے ان کا بچہ آیا تو اس کے ہاتھ میں یوں مگ ہے اور دور کھڑے ہو کر یوں جیسے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس نے مگ رکھا اور پیچھے بھاگ گیا۔ تو قربان جائیں ان لوگوں پر پھر جن کا کچھ بھی نہیں لگتا، فقط ایک رشتہ ہے کہ وہ بھی مسلمان ہے اور ہم بھی مسلمان ہیں، اور وہ مدرسے سے چل کر وہاں پہ غسل دینے کے لیے پہنچے ہیں، اور کوئی معاوضہ، کوئی اجرت اور کوئی ایسا لالچ نہیں ہے کہ یہاں سے ہمیں وہ کچھ ملے گا، لیکن پھر بھی وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ابھی بھی اگر مدرسے کا فیضان ہمیں سمجھ نہ آئے تو پھر سوچنا چاہیے کہ اگر والدین کی آج اگر کسی گھر میں کچھ نہ کچھ قدر و منزلت ہے تو وہ بھی فیضان مدرسہ سے ہے، کہ مدرسے کا فیض ہے کہ اولاد کے دل کے اندر والدین کے لیے محبت اور پیار موجود ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے مشاہدے کی آخر پہ حدیث پاک مسلم شریف کی مستند وہ آپ حضرات نے ذہن میں رکھ کے جانی ہے۔ فیضان مدرسہ کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم، فرمایا روئے زمین پہ جس مقام پہ اللہ کے گھر کے اندر میری امت کے لوگ جمع ہو جائیں اور بیٹھ کر قرآن مجید پڑھیں اور قرآن کا درس ہو قرآن پاک کا، قرآن کے سمجھنے سمجھانے کا انتظام ہو، قرآن کی تلاوت ہو، تو سرکار کا فرمان اقدس مسلم شریف کی حدیث میں ایک ایک جملہ سچا کہ سرکار فرماتے ہیں جس مقام پر یہ درس گاہ ہوتی ہے اللہ ان کو 4 قسم کے انعامات عطا فرماتا ہے۔ 4 انعامات وہ کیا ہیں؟ پڑھ بچے رہے ہیں لیکن ان کو انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا نازلت علیہم السکینہ، اللہ ان کو سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بالکل سچ ہے جی، یہ سکون کی دولت وہ آدھے کپڑے پہن کر بھی، چٹائی پہ بیٹھ کر بھی، دال کھا کر بھی شام کے وقت اس سے پوچھو تو وہ پرسکون ہے، اور 10 ڈشوں کے ساتھ اپنی سحری اور افطاری کرنے والا بے سکون ہے۔ یہ سکون کی دولت مدرسے میں نصیب ہے، جس کو قرآن پڑھنا، قرآن کے سمجھنا، قرآن کے ساتھ لگاؤ ہے، درس و تدریس کا ماحول ہے، ان کو اللہ سکون کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ دوسرا انعام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہ بھی شروع میں ہی سن لیجئے، میں جب بھی اس حدیث پاک کو بیان کرتا ہوں تو بتاتا ہوں کہ یہ 4 انعام وہ ہیں جو کسی بھی فیکٹری سے، کسی بھی کارخانے سے، کسی بھی مارکیٹ سے، کسی بھی دکان سے خربوں کے بھی نہیں ملتے، جو 4 انعام اللہ مدرسے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ سکون دیکھو کتنے پیسوں کا ملتا ہے، خریدنا چاہو تو تم خرید نہیں سکتے، ملتا دکانوں سے نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جانے سے۔ پہلا انعام سکون ہے، نازلت علیہم السکینہ۔ دوسرا انعام ہے غاشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی ان سب کو آ کے اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے اور سب پہ رحمت خداوندی برس رہی ہوتی ہے۔ اب رحمت خداوندی بھی خریدنے سے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ حفتہم الملائکہ،
وہاں پہ کسی غریب کا، کسی ماڑے کا، کسی مزدور کا بیٹا بیٹھا ہے، لیکن شان یہ پاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں پہ کلاس لگی ہوتی ہے اللہ کے فرشتے اس کلاس کا آ کے طواف کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں فرشتے آ کے اس کلاس کا۔ اور چوتھے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکرہم اللہ فی من عندہ، پوری روئے زمین پہ جہاں جہاں پہ یہ قرآن کی کلاس لگتی ہے، اس کی حاضری ان کے اپنی درسگاہ میں ہو یا نہ ہو، فرشتوں کی جماعت میں اللہ ان کی حاضری لگاتا ہے، اللہ ان کی حاضری لگاتا ہے۔ ایک ایک کا نام لے کر رب فرشتوں کو بتاتا ہے میرا فلاں بندہ بھی پہنچا ہے، فلاں بچہ بھی پہنچا ہے، فلاں بھی پہنچا ہے، فلاں کا بیٹا پہنچا ہے، ان سب کی حاضری بارگاہ خداوندی میں لگتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا انعام ہے، مسلم شریف کی حدیث۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فیضان ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے شروع میں کہا نفع اور نقصان کی جگہوں کو سمجھنا یہ انسان کے لیے اشہد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔